أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرت مولانا صاحب، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے آج کی مجلس کے دو دلہا حافظ عطاء المنان اور حافظ عبداللہ، ان کے روحانی والد حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی محنت اور کوشش سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حفظ کی سعادت عطا فرمائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بندے دو ہی اچھے ہیں، جو قرآن سیکھ رہا ہے اور جو سکھا رہا ہے. اور اس کے بعد ان دونوں بچوں کے والدین اور دونوں ہی ہمارے محبوب ہیں. حافظ محمد عمران صاحب ماشاءاللہ، ان کا ایک بیٹا پہلے حافظ بھی ہے اور اب عالم بن رہا ہے. مولانا خلیل احمد حامدی صاحب کا یہ فی الحال اکلوتا بیٹا ہے اور اللہ پاک نے اس کو بھی سعادت قرآن بخشی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. سامعین محترم، حدیث شریف ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی عزتیں قرآن کی نسبت سے ہر بندہ اپنے ضرورت کے مطابق حافظ قرآن کو دیتا رہتا ہے. مثلا ہماری حکومت ہے تو انہوں نے کچھ نمبر مخصوص کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی امتحان میں شامل ہوں، مخصوص امتحان ہے، تو اس کے اندر وہ حافظ کا یہ اکرام کرتے ہیں کہ اتنے 5 یا 10 نمبر ان کو امتحان میں، کچھ امتحانوں میں وہ اپنی طرف سے حفظ قرآن کے دے دیتے ہیں. اسی طرح 1996 کے اندر میں اور حافظ الدین صاحب ہم گئے ادھر عمرہ پہ، تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ حرمین کے اندر جو خدام ہوتے ہیں، وہاں پر صفائی کا کام کرتے ہیں، ان میں سے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں اور ان کو باتھ روم صاف نہیں کرنے دیتے اور ان کو نسبتاً آسان ڈیوٹی دیتے ہیں. اور قرآن پاک لوگوں نے پڑھ کے رکھ دی، آپ اٹھا کے ڈبے میں رکھ دیں، بس اتنا سا کام. انسان قرآن کی عزت اپنے ضرف کے مطابق کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی کتنی عزت کریں گے یا کرتے ہیں. آپ چھوٹی سی مثال لیجئے، حافظ صاحب کے اور بھی بچے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی کئی بچے ہوں گے، لیکن آج آپ کے دل میں جو محبت تو پہلے تھی، احترام قرآن کی نسبت سے آ گیا ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کی خیر ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خیر عطا کر دی ہے. چونکہ وقت کام ہے، میں ایک بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن
محبت اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. پھر فرمایا کہ اس دسترخوان میں سے مستطعتم، جتنا تم کھا سکتے ہو رج کے کھاؤ. یہ قرآن صرف حافظوں کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. جس کے پاس جتنی گنجائش ہے اس دسترخوان میں سے لے لے، کیونکہ یہ خیر ہے. کئی لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر خیر ہے تو لوگوں کو اس کا شعور کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم امتحانی حال میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. اس وقت سوائے لکھنے کے اور کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. رزلٹ جو ہے وہ بعد میں نکلتا ہے. اور پھر جو وہ 2 گھنٹے اور 30 منٹ، 2 گھنٹے 45 منٹ، 2 گھنٹے 50 منٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب کیا رزلٹ نکلے گا وہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم پچھلے 3 مہینے پڑھ لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے. تو قرآن کی اگر قدر پوچھنی ہو تو اس بندے سے پوچھیں جو دنیا سے جا رہا ہے. جو رہ رہا ہے اس سے ہم پوچھیں. وہ تو اور کہیں بھولوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی چیز کے اندر پڑا ہوا ہے. قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھیں جو دنیا سے جا رہا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم مکمل ہو گیا، اس کے 3 گھنٹے مکمل ہو گئے. وہ سوچتا ہے، کہتا ہے میں خود پڑھتا، میرے پاس تو اتنا وقت ہوتا تھا، میں قرآن خود پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیتا، وہ بن بھی جاتا. اب یہ ہے جتنا میں سوچتا تھا اتنا پیسہ نہیں کما رہا، جو میں چاہتا تھا اس کو بنانا وہ بن نہیں پا رہا. تو وہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. عمرے پہ جانا ہو نا، آخری دن یاد آتا ہے ریال بھی لینے تھے، کیونکہ آگے روپے نہیں چل رہے. لیکن ابھی اب میرا تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اس لیے میرے نزدیک روپے قیمتی ہیں، میں روپے کی قدر کرتا ہوں. لیکن جس دن میں نے عمرے پہ جانا ہوگا تو 1 دن پہلے میں احرام والی دکان پہ بھی دوڑے لگا رہا ہوں گا اور ریال بھی اکٹھے کر رہا ہوں گا اور کہوں گا کہ پیسے لے لو، مجھے ریال دے دو بس، کیونکہ آگے ریال چلنے. یہ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے. وہاں وہ قرآن کے ریال چلنے ہیں، ہمارے یہ روپے نہیں چلنے. اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے اگلے معاملے کا فیصلہ ابھی کر لیتا ہے. ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا. بزرگ خاتون تھی اور ان کے خاندان میں قرآن تھا، پھر چلا گیا. کچھ 1 یا 2 نسلیں جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ متعلق نہ ہوئی. اب جن سے چھینا ہوتا ہے ان کو قدر زیادہ ہوتی ہے. وہ مائی صاحب پر وہ دعا کرتی تھی، اللہ میرا پوترا بھی حافظ ہو جائے. ایک پوترا ان کا ڈاکٹر بن گیا، ایک جو تھا وہ ابھی میٹرک میں تھا، تو وہ دعا کرتی تھی اللہ میرا پوترا حافظ ہو جائے. یہ نعمت چھین گئی ہے، میں جانے والی ہوں، میرا پوتا حافظ ہو جائے، اللہ اس کو قرآن عطا کر دے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو صرف کے دل سے کی گئی دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. پھر اس نے 2 مصلے بھی سنا دیے. میں ان کو ملتا تھا، وہ ہماری رشتے دار، تو کہتی تھی مون من ٹھنڈ پی گئی، میں آگے جانے سے تیار ہوں. میں سودا لے لیا جڑا آگے جا کے استعمال کرنا ہے. مون من ٹھنڈ پی گئی. پھر وہ
جب زیادہ بیمار ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ مریضوں کو پیمپر لگاتے ہیں، تو وہ صبح کے وقت وہ اکلوتا بچہ گھر میں تھا، تو صبح کے وقت وہ پیمپر جو ہے وہ بچہ ہی باہر پھینکنے جاتا تھا گھر میں، اور مرد کوئی نہیں تھا۔ تو وہ اس بچے کی والدہ میری بہن ہے، وہ اس سے ڈرتی تھی، کہتے تینوں قرآن کی قدر ہے، قرآن کی قدر تے مینوں ہے جڑا میں دعاواں کر کر کے اپنے پوترے واسطے کہ اللہ نو حافظ بنا دے، اللہ نو اپنے قرآن واسطے قبول کر لے۔ خبردار جے اج تو بعد میرا گندا پیمپر میرے حافظ پتر نو دیتا، اینو ہاتھ بھی نہیں لان دینا، اس کو اللہ نے قرآن عطا کر دیا ہے، اور میرے آگے چل کے میرا وہ پوتا جو ڈاکٹر ہے اس کے وہ تو اس نے کام آنا ہے، یہ میرا اصل اثاثہ ہے، یہ میری اصل گواہی ہے۔ سامعین محترم، مہلت عمل دن بدن کم ہو رہی ہے۔ آج عزیزم عطاء المنان انہوں نے قرآن پاک یوز کیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1995 میں نے جب پڑھانا شروع کیا تھا تو ان کے ابو حضرت مولانا خلیل احمد حامدی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ میرے پہلے شاگرد تھے، اور آج یہ حافظ بنا ہے تو لگتا ہے کہ بے شک بال کالے ہیں لیکن اندر سے بوڑھے ہو گئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں بچے ہمارے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے، اہل جامعہ کے لیے، اور جتنے بھی معاونین اس کار خیر میں معاون ہیں، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اللہ سے میں آپ کے لیے اور آپ کے لیے عمل کا دعا